بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال مسلسل سیاسی بھنور میں پھنسے دکھائی دیتے ہیں، مشکلیں ٹل نہیں رہیں۔ آج ان کی اپنی پارٹی کے اراکین نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مل کر 14 اراکین نے دستخط کی اور تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں جمع کرا دی ہے۔ ایک دعویٰ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والوں کے پاس 38 اراکین کی حمایت ہے، 33 اراکین کا ووٹ درکار ہوگا۔ دلچسپ صورتحال، کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور جہانگیر ترین خان صاحب بھی مہنگائی کے خلاف بول پڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ سعد رضوی کے احکامات سپریم کورٹ میں جو رہائی کے ہوئے وہ سپریم کورٹ میں پنجاب سرکار نے چیلنج کر دیے۔ یہ صورتحال ہے کیا، ان تین معاملات پر بات، لیکن سب سے پہلے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یاد میں آج ہم شامی صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے۔ کل دنیا نیوز پر آپ نے پروگرام اختلافی نوٹ میں جناب حبیب اکرم صاحب کے ساتھ شامی صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی اور دیکھی۔ شامی صاحب، اس گفتگو کے دوران آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کی ایک پراسرار شخصیت تھی، وہ پراسرار شخصیت سے عوامی شناخت تک کا جو سفر ہے اس کا آپ احاطہ فرما رہے تھے اپنی یادداشتوں کے مطابق۔ اس بیچ آپ نے ایک بین الاقوامی جریدے میں چھپنے والے مضمون کا حوالہ دیا اور پھر ایک خط کا حوالہ دیا جو آپ کے ساتھ ان کا ایکسچینج ہوا، اور وہ خط کیا تھا، کب لکھا گیا، کس دور میں لکھا گیا، اور اس کے بعد کیا آپ کو پھر سمجھ آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا پروگرام تھا اور خفیہ پروگرام تھا۔ ہونا بھی یہی ہم چاہیے، جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر یہاں تشریف لائے اور کھوٹا میں جو لیبارٹری قائم ہوئی، انہوں نے کام شروع کیا، یہ سب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور بین الاقوامی جو رسالے ہیں یا اخبارات ہیں ان میں کچھ کہانیاں چھپتی رہتی تھیں، کوئی الزامات لگتے رہتے تھے، قیاسرائیاں کہہ لیں، قیاسرائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اب یہ ایٹمی پروگرام جو تھا پاکستان کا، یہ اتنی حساس نوعیت کا تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چلی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ میں نے جو ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے مجھے اس کی سزا دی جا رہی۔ سپریم کورٹ میں جو ان کا بیان ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی، حوالہ دیا اس بات کا، اور ان کا تختہ الٹنے سے پہلے انہوں نے اوپنلی بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کی سزا دی جا رہی۔ یہ بات ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا، بالکل، اور کہا کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع بنانا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اب ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہیں، جو ایک نوجوان انجینئر تھے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے بھوپال سے، پھر نیدرلینڈ اور یہاں سے پھر انہوں نے پاکستان کے جو تعلیمی ادارے کراچی کے NED سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، پھر اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے اور زیادہ تر میں خیال ہالینڈ میں رہے۔ بالکل۔ اور انہوں نے وہاں کے جو ادارے تھے ان میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دسترس ہو گئی، وہاں وہ کام کرنے لگ پڑے، اور ان نے PhD کی، پھر اس کے بعد صحیح وہ ڈیٹیل جو ان کی ڈیٹیلز ہیں، صحیح ہے، کمال حاصل کیا، ان کی رسائی ہو گئی۔ صحیح۔ وہ سینٹریفیوجز جو ہے یورینیم کی انریچمنٹ، تو سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کے دل پر بھی ایک زخم ہوا، چرکا لگا، ان کے اندر کا پاکستانی جو ہے جاگ اٹھا، شدت سے بیدار ہوا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ بھٹو سے رابطہ ہوا، 2 خط لکھے، وہ یہاں آئے، یہاں انہوں نے اپنا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ بھٹو صاحب رخصت ہو گئے، ضیاء صاحب آ گئے، جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ اب عام توقع یہ کی جا رہی تھی جو امریکی حلقے تھے کہ اب یہ پروگرام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا، ہاں، لیکن ایسا نہ ہوا۔
جاری رہا. جاری رہا. اور پھر جہاد افغانستان شروع ہو گیا. افغانستان میں پاکستان جو ہے اور امریکہ نے مل کر ایک ریزسٹ کرنا شروع کیا. سوویت یونین کی جو فوجیں وہاں داخل ہوئی, پسپا ہوئیں. پاکستان کا جو یہ ایک پروگرام تھا یہ ساتھ جاری رہا, یہ جاری رہا. خاموشی. اس کی جو نگرانی تھی اس میں وہ سختی نہ آ سکی جو آ جانی چاہیے تھی. اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ. اور امریکہ جو ہے, امریکہ کی نظر جو تھی وہ سوویت فوجوں کو واپس دھکیلنے پہ تھی, اور پاکستان اس دوران میں اپنا کام کرتا رہا. یہاں تک کہ 83 میں اور 84 میں پاکستان نے ایٹمی اپنی صلاحیت حاصل کر لی, مکمل ہو گیا تھا کام, کولڈ ٹیسٹ کر لی. پاکستان نے, جنرل ضیاء الحق نے چاغی کا انتخاب بھی کر جی بالکل, آپ کا ڈیٹیل بتا چکے. اب اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے جب دھماکہ ہو جائے. اب اس دوران میں ایک غیر ملکی جریدے میں ایک رپورٹ چھپی ڈاکٹر عبدالقادر کے نام سے, کہ ڈاکٹر عبدالقادر اور عبدالقدیر, تو اردو میں معاملہ ہے نا, انگریزی میں تو ویسے لکھا جائے گا QADIR, اب اسے قادر پڑھ لے یا قدیر پڑھ لے. تو اس زمانے میں ڈاکٹر عبدالقادر لکھا جاتا تھا عام طور پر. تو وہ چھپی کہ انہوں نے ہالینڈ سے جو ایٹمی سیکرٹس تھے وہ چوری کیے اور پاکستان پہنچ گئے. میں نے, میرا رسالہ تک قومی ڈائجسٹ, میں نے اس کی ٹائٹل سٹوری جو ہے چھاپی, وہ اس کی چھاپی, ٹھیک, کہ ڈاکٹر عبدالقادر خان نے ایٹمی راز کیسے چرائے. یہ دسمبر 1983 کا واقعہ ہے. بڑی پرووکنگ سی سرخی ہے. جب وہ ٹائٹل سٹوری چھپی, اس کی ہاہاکار ہوئی, ہاتھوں ہاتھ لیا گیا رسالہ, بہت اس کی دھوم مچی. ڈاکٹر صاحب تلملا اٹھے. تب تک وہ منظر عام پر نہیں تھے, عوامی تاثر ان کا نہیں آیا تھا, ان کے بارے میں وہ ملتے جلتے نہیں تھے, منظر عام پر نہیں آتے تھے. وہ ایک ان کی بڑی نقل و حرکت محدود تھی, ہم لوگ مل نہیں سکتے تھے ان سے. کوئی اس طرح نہیں تھا کہ وہ آزادانہ گھومتے پھرتے ہوں. وہ بڑا ایک قومی راز کی طرح ان کی حفاظت کی جاتی تھی, ان کی شخصیت کی بھی جانی چاہیے. جو ان کے, آپ دیکھیں کتنے سائنسدان ایران میں اور کئی دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کیے گئے. تو ڈاکٹر صاحب تو ایک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ تھے. تو وہ سرخی چھپ گئی شمارے میں, سرخی چھپی, ڈاکٹر صاحب نے پڑھ لی. تو ڈاکٹر صاحب نے پڑھی اور آپ سے رابطہ کیا. کچھ غصہ آیا, انہوں نے مجھے خط لکھا. خط لکھا اور بڑا خط دلچسپ ہے. ہم نے اس خط کا امیج بھی رکھا ہے, نشر بھی کرتے ہیں, بلکہ ناظرین دیکھ بھی پا رہے ہیں کسی حد تک یہ دکھانے کے لیے کہ وہ خط لکھا وہ تھا کیا. شامی دو صفحے کا ان کا خط ہے. اس میں انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا, وہ میں اس کی ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خلاصہ اس کا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو ممالکے غیر و دشمنان پاکستان اگر مجھے چور بنائیں, جاسوس کہیں, تو سمجھا جا سکتا ہے اور برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن مگر آپ کے جریدہ میں جو کہ ملک میں بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے, اس قسم کا ٹائٹل بہت تکلیف دہ ہے. میں نے اپنی جان, اپنی بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر اور 20,000 روپیہ ماہوار کی اور 30,000 روپیہ ماہوار کی نوکری چھوڑ کر اس ملک کی خدمت کی ہے, اور وہ کام جو اعلیٰ ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں کر سکتے. انگلستان, ہالینڈ اور جرمنی نے 20 سال لگا کر اور $2,000 ملین خرچ کر کے کیا, ہزاروں سائنسدان اس کا حصہ تھے اور انجینئروں کی مدد سے کیا, وہ میں نے صرف 7 سال میں کوڑی کے داموں کر دیا. اور بفضل خدا پاکستان آج ایٹمی میدان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اعتراف کر لیے ساتھ انہوں نے, ہے نا. اور اس کے بعد انہوں نے
میں نے یہ صرف اس لیے کہ آپ مجھے سر ورک پر چور کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. شکوہ کیا ہم نے آپ سے. پھر کام کے معاوضے میں آج تک حکومت یا کسی سے ایک پائی کا احسان نہیں لیا. اس تمام کام میں کھلے بازار میں پلاٹ خرید کر مکان بنایا. میری تنخواہ میرے دوسرے ساتھیوں کے برابر ہے، بلکہ بعض کو مجھ سے زیادہ ملتی ہے. یہ 84 کی بات ہے. ہاں 83 دسمبر 83. میں اپنے ملک پر احسان نہیں کر رہا. یہ میرا ملک ہے اور میں اس کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آج بھی اگر باہر جانا چاہوں تو لاکھوں ڈالر ہر ماہ کما سکتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ انہوں نے شکوہ آپ سے کر لیا. میری و میرے خاندان کی ضروریات بہت کم ہیں جو صدر مملکت کی مہربانی سے پوری ہو جاتی ہیں. آپ سے تو یہ توقع امید نہیں کرتا کہ آپ ڈچ حکومت کی بدماشی پر میری مدد کریں گے. انہوں نے تو مجھے یعنی خوار کرنے کی کوشش میں سزا دے دی. مقدمہ آپ نے چور کا سرٹیفکیٹ دے دیا مجھے، آپ نے سرخی کی صورت میں. بڑا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا یہ انہوں نے کر دیا برملا. خط لکھا، اس کے بعد انہوں نے خط لکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے تفصیلات فراہم کی. ملاقات تو ان سے ہوتی نہیں تھی ان دنوں. انہوں نے مجھے تحریری ربط البتہ تھا، تحریری جواب دیے. ایک درمیان میں ایک ہمارے افسر تھے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. وہ میرے پاس آئے، میرے سوالوں کے تحریری جواب انہوں نے دیے جو آپ نے پوچھے، جو ہم نے اگلے چھاپے. اچھا جنوری 1984 جنوری 1984 میں جو قومی ڈائجسٹ کا ٹائٹل تھا اس میں یہ لکھا ہوا ڈاکٹر عبد القدیر نے معجزہ کر دکھایا. دیکھیں نا. اچھا یہ پھر اگلا شمارہ جو تھا. ہاں میں نے ایٹمی راز چوری نہیں کیے، جان لڑا کر کامیابی حاصل کی ہے. کہ پہلا تحریری انٹرویو ڈاکٹر عبد القدیر کا پہلی بار اور یہ راز قوم کے سامنے آیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب اس پروگرام کے خالق ہیں. وہ یا کہوٹا میں یہاں تشریف فرما ہے کام کر، اور پاکستان جو ہے ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے. کامیابی حاصل کر چکا ہے. اور اس طریقے سے دنیا کو یہ پتہ چلا. تو یہ جو سٹوری تھی ہماری، اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، مگر کیونکہ میں خود اے پی این ایس کا ممبر تھا اس لیے نہیں مل سکتا تھا. اس لیے میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا، میں نے اس کو وہاں فائل نہیں کیا. اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو تھی وہ پاکستانیوں کے سامنے آئی. ان کا نام معلوم ہوا. بڑے دلچسپ. اور پھر جب وہ ملتے مجھے کہتے بھائی آپ نے تو ہمارا راز فاش کیا، آپ نے تو ہمارا بانڈا پھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ ان سے محبت کا تعلق قائم ہوا، آخر دم تک قائم رہا. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی ان سے براہ راست بات ہو جائے بیماری کے دوران. ان دنوں جب بیمار تھے اس میں کچھ تکنیکی خرابی ہوئی، میری ان سے بات ہو گئی تھی ٹیلی فون. آپ یہ دیکھیے جب ان کی صحت خراب ہوئی تب بھی اسی پروگرام کے پلیٹ فارم پر ان کے لیے دعا کرنے کی گزارش کی گئی. ہم دعا کرتے رہے اور توجہ دلائے گی حکومت وقت کے جانب کہ آپ بھی غور کریں. اور جب وہ روبہ صحت ہوئے تب بھی آپ نے پروگرام میں ذکر کیا. ان کو اکثر ہم یاد کرتے رہتے تھے. اس میں کچھ جب وہ بیمار ہوئے انہوں نے جو پیغام جاری کیا، انہوں نے کہا علاج جاری ہے، گناہ گار ہوں، دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں. آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحت یابی کی دعا کریں. اور میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائے مغفرت کرنا ہے. میں نے دل و جان، خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے. جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا. صحیح. نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کوئی غلط کام کیا. میرا اللہ میرا گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا، کھرب پتی بن جاتا،
مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، لوگوں سے مخاطب کریں، آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا، میں دسمبر 1971 کو کبھی نہیں بھلا سکا۔ والسلام، طالب دعا ڈاکٹر عبدالقادر خان۔ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے۔ آپ دیکھیے نا، انڈیا میں بھی ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب تھے، صدر بنے، اور ان کو جس انداز سے رخصت کیا گیا، دیکھیے بات یہ یہاں تصاویر نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں۔ دیکھیے نریندر مودی جو ہیں وہ آپ دیکھیں نہ صرف سلیوٹ پیش کر رہے ہیں ان کی میت کو، بلکہ ان کے قدموں کے آگے جھک کر پرنام بھی کریں، جو ان کی ایک اپنا طریقہ ہے ہندوانہ، اور جو اسٹیٹ فیونرل انہیں ملا اس کی تصاویر پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں بھی اعلان کیا گیا کہ تمام وزراء کو شریک ہونا چاہیے نماز جنازہ میں، ہدایت کی ہے وزیر اعظم نے، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، آرمی چیف، سبوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ صرف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، جن کے نام انہوں نے خط بھی لکھا تھا، جب وہ بیمار ہوئے تو مزاج پرسی بھی صرف انہی نے کی، انہیں نے کی، ارباب اقتدار میں سے، بالکل، اور انہوں نے پھول بھیجے ان کو، پھول بھیجے۔ اب اور ان کو اس بات کا افسوس تھا، افسوس تھا، اور انہوں نے ان کے نام خط بھی لکھا مراد علی شاہ، لکھا، اس میں اس کا اظہار بھی کیا۔ تو اب مراد علی شاہ صاحب کے علاوہ یا چند ایک وزراء کے علاوہ ہمیں جو اعلیٰ شخصیات ہیں وہ دکھائی نہیں دی۔ میرا خیال ہے کہ صدر مملکت تو میرا خیال بیرون ملک تھے، اور آرمی چیف کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں تو خود ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ میں ایسا ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا، اور میں دوپہر کو اٹھا، اس وقت مجھے معلوم ہوا، اور وقت بڑا کم رہ گیا تھا، پہنچ نہیں سکتا تھا میں۔ لیکن دیکھیے بات سنیں، اب جو کچھ بھی تھا، ایک حادثہ ہوا تھا نا پرویز مشرف کے دور میں، ایک امریکن انٹیلیجنس جو ہے اس کی ایک رپورٹ آئی، جی وہ میں نے جس میں پاکستان پر الزام لگایا گیا، ڈاکٹر صاحب پر الزام لگایا گیا کہ وہ یہ ایٹمی صلاحیت دوسرے ملکوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ ساری اپنے ذمہ داری لی، اعتراف کیا ٹی وی پر، اعتراف کیا۔ اب وہ ایک مس ہیپ ہوا، لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کڑی نگرانی میں تھے۔ اس کے بعد ویسے اس کی وجہ بھی تھی، ڈاکٹر صاحب کو آزادانہ جو ہے وہ زندگی گزار نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں خطرہ درپیش تھا، کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی ان کے درپیش تھی، ہو سکتی تھی، اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش ہو سکتی، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کی سیکورٹی۔ لیکن وہ جو صلاحیت تھی ان کی، وہ تعلیم کے میدان میں، صنعت کے میدان میں اب وہ بروئے کانے جو کام کر سکتے تھے، اور پھر دیکھیے ان کی جو عزت جو تھی نا، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، قوم تو ان کے لیے آنکھیں بچھاتی رہی، اور جب وہ رخصت ہوئے ان کو قومی اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا، فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کرنے کا فیصلہ بھی کیا، اعلان بھی ہوا، لیکن بعد میں وہ، لیکن ان کے لواحقین نے کہا، ان کی اہلیہ نے، ان کے بچوں نے کہا کہ وہ قبرستان عام لوگوں کے ساتھ دفن آج خالد مقبول صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی نا، حکومتی اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ محسن پاکستان ہیں، جیسے حضرت قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان صاحب تھے، تو ان کے احاطے میں ہمارے تمام محسنوں کے ساتھ انہیں دفن کیا۔ ہاں دیکھیے، وہ احاطہ قائد اعظم کا مزار تو الگ ہے، اور ان کا مزار جو تھا وہ ان کا احاطہ الگ ہے، اس میں لیاقت علی خان ہیں، سردار عبدالرحمن نشتر ہیں، محترمہ فاطمہ جناح ہیں، شاید نور الامین بھی وہیں زندہ ہیں، دفن ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہاں بھی تدفین ان کی ہو سکتی تھی اس احاطے میں، لیکن فیصل مسجد میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کے بچوں نے یہ کہا کہ وہ عام آدمی جو ہیں ان کے ساتھ یعنی محو خواب رہنا پسند کریں گے۔ شیخ رشید صاحب نے یہی اطلاع دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صاحب اب بریک آگے، لیکن دو واقعات اور ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو سردار سکندر حیات خان صاحب وہ بھی چل بسے، اور پھر آج پرویز ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر، انتہائی سینئر رہنما، بڑی شفیق شخصیت، وہ بھی چل بسے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے سردار سکندر حیات خان صاحب، ڈاکٹر صاحب جو 2 بار وزیر اعظم، پہلے تو ان کو میرا سلام پہنچے، ہم سب کا سلام ہے، بار بار پہنچے، 1000 بار پہنچے، کروڑ بار پہنچے، پہنچتا رہے گا، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پاکستان کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا، بالکل، وہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں۔ بالکل، سردار سکندر حیات خان صاحب، سردار سکندر حیات 2 بار وزیر اعظم، 1 بار صدر،
وہ بھی تحریک آزادی میں ان کے والد صاحب، ان کا بڑا کردار تحریک آزادی کشمیر میں، ان کا بڑا کردار، سردار عبدالقیوم کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ وزیر اعظم بنے، وہ صدر تھے، پھر وہ صدر بنے، پھر مسلم کانفرنس سے کوئی اختلاف پیدا ہوا۔ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، میں نے کہا تھا لیاقت آزاد کشمیر کے لیاقت علی خان، یعنی ان کا تعلق ویسا ہی تھا سردار عبدالقیوم سے اور چودھری غلام عباس سے، جو لیاقت علی خان قائد اعظم کا لیاقت علی خان سے تھا۔ اور پھر وہ بہرحال ایک اب تو 85-86 سال کے ہو چکے وہ بھی کافی طویل عمر، مسلم کانفرنس سے الگ ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر واپس آ گئے مسلم کانفرنس میں، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پرویز ملک صاحب بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا کشمیر، اور ان کی جو آرزو ہے وہ پوری ہوگی، اور سردار سکندر حیات کو بھی ہم سب کا سلام، کشمیر کا بھی سلام اور پاکستان کا بھی سلام۔ پرویز ملک صاحب اور پرویز ملک جو ہیں وہ جناب ملک عبدالقیوم کے بھائی تھے، ہمارے جسٹس ملک قیوم کے، وہ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے لاہور کے صدر طویل عرصہ تک۔ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی ممبر ہیں قومی اسمبلی کی، ان کے صاحبزادے علی جو ہیں، اہلیہ شائستہ، وہ بھی ممبر ہیں، وہ بیمار تھے، وہ نہیں دل کا ان کو دورہ پڑا اور وہ اچانک رخصت ہو گئے۔ ایک با کردار شخص تھے، اپنی جماعت سے جڑے رہے، انہوں نے وفاداریاں نہیں بدلی، کارکنوں کے اندر ان کا بڑا احترام تھا۔ ایسے لوگ جو اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ باعزت لوگ ہیں، وہ پاکستانی سیاست کا حسن ہے۔ اور ملک پرویز جو تھے وہ بھی ہماری سیاست کا حسن تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ سر ایک بریک آ گئی، یہاں پر بریک کے بعد آ جاتے ہیں سیاسی موضوعات پر، کیونکہ جام کمال صاحب کی مشکل ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، کامیاب ہوگی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال چند روز پہلے پروگرام نقطہ نظر میں مخاطب تھے، ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہ مستعفی ہونے کا ہرگز نہیں سوچ رہے، ناراض اراکین کو وہ منا لیں گے۔ اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب ایک بڑے مشن کے ساتھ کوئٹہ پہنچے تھے، باپ پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے کی کوشش کی، تب تو وہ معاملہ تھم گیا تھا، لیکن اب آج ایک بار پھر سے 14 اراکین اسمبلی ہیں بلوچستان کے، جس میں باپ پارٹی بھی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین بھی موجود ہیں، جنہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد سیکرٹری بلوچستان اسمبلی کو جمع کرائی ہے۔ اس موقع پر ان اراکین نے کیا کہا وہ تو آپ کو بعد میں سناتے ہیں، لیکن سر تحریک عدم اعتماد کی جو 10-12 لائنیں لکھی گئی اردو میں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ لکھا گیا ہے کہ ہرگاہ کے گزشتہ 3 سالوں کے دوران جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خراب حکمرانی کے باعث بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی، بے روزگاری اور اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہ کہ وزیر اعلیٰ جام کمال نے اقتدار پر براجمان ہو کر خود کو عقل کل سمجھ کر تمام صوبے کے اہم معاملات کو مشاورت کے بغیر ذاتی طور پر چلا رہا ہے، جس سے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ایوان کی اکثریت کے حامل رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ اور قائد ایوان منتخب کیا جائے۔ 14 اراکین کے نام لکھے ہوئے ہیں، دستخط بھی ہوئے ہیں اس پہ، اور اس موقع پر اراکین نے کیا کہا وہ سنا دوں ذرا آپ کو، سنا دیں، دیکھیے، شوق پورا کر لیں۔ جی سر۔ اکثریت ممبران اسمبلی نے جام کمال خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ 14 ممبران اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سیکریٹری اسمبلی کو پیش کر دیا ہے، اور اسمبلی کی اجلاس اسپیکر صاحب بلا لیں، گورنر صاحب، اور ایک اسمبلی کو نئے قائد ایوان منتخب کرنے کا موقع دے۔ باپ پارٹی جو کہ 24 ممبروں پر مشتمل ہے، یہ بڑی محنت سے بنائی گئی ہے۔ پارٹی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہربانی کر کے آپ کے تعاون سے میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ جام صاحب کی اس وقت حیثیت اپنی اکیلا حیثیت ہے، اپنے گاڑی پہ پیسے رکھ کے ہر ایک کو لالچ دے رہا ہے۔ میں اپنی اس گروپ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے لالچ، دھمکی سب مسترد کر کے ہوئے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔
تو کوئٹہ کے بیورو چیف ہمارے دنیا نیوز کے عرفان سعید صاحب بھی براہ راست موجود ہیں کوئٹہ سے. آئے سارا دن اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے. عرفان سعید صاحب، 14 اراکین کے دستخط، شامی صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں باب پارٹی کے کتنے اراکین ہیں اور کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی؟ عرفان سعید صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عرفان سعید جی بتائیے گا کہ یہ 14 اراکین میں سے باب پارٹی کتنے اراکین ہیں اور کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی؟ مطلوبہ تعداد ان کے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ؟ بالکل جامی، جو آج کی جو صورتحال ہے اس پہ تو بالکل ایک صورتحال واضح ہوگی کہ جس طرح ہم ڈے فرسٹ سے جس طریقے سے اس پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے. باب پارٹی کے جو ارکان کی تعداد ہے 24، جس کے ساتھ بی این پی عوامی کے 2 ارکان اور اس کے ساتھ 24 میں سے ایک رکن نصیب اللہ مری، وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ شامل ہے اس تحریک میں. آج آپ یہ بتائیں 24 میں سے تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف جمع کرائی ہے، وہ اب صورتحال یہ کہ اب وزیر اعلیٰ کے پاس 26 ارکان کی حمایت رہ گئی ہے. اس طرح جو 23 اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں ناراض ارکان کے ساتھ، تو وہ مل کر ایک لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. 19 تاریخ کو متوقع ہے کہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں یہ تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر اسمبلی ایوان میں پیش کی جائے گی. آپ یہ بتائیں باپ کے کتنے ارکان ہیں جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس پہ؟ باب پارٹی کے اس وقت شامی صاحب 11 ارکان تھے جنہوں نے اس درخواست پر دستخط کیے، جبکہ 2 بی این پی عوامی کے تھے اور ایک پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی. میری بات سنیں، اس کا جواب اسمبلی جو کہ ناراض گروپ. بھائی بات تو سن لیں سر، میری بات تو سنیں نا، میرا سوال سن لیں پھر جواب دیں. سر گزارش سنیے، تھوڑا سا ڈیلے ہے ان کے ہاں تکنیکی طور پر، تو وہ ایک وقفے کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ بعد 24 ارکان ہیں کل، ان میں سے 11 نے دستخط کیے ہیں باپ کے. جی اب یہ جو 11 ارکان ہیں، اگر یہ نو کانفیڈنس پر ووٹ دیں گے تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بتائیے آپ مجھے. شامی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، 2 باب پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ نیوٹرل ہیں، اب تک وہ سامنے نہیں آئے، جبکہ 12 ارکان جو ہیں وہ باب پارٹی کے ساتھ شامل ہیں. 24 میں سے 12 ارکان ناراض گروپ کے ساتھ باقاعدہ شامل ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا وہ 12 کے 12 اس وقت موجود تھے اسمبلی میں جب یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو رہی تھی. 24 میں سے اسمبلی نور محمد دمڑ ابھی تک نہ انہوں نے کسی طرح بھی اپنا پلڑے ووٹ نہیں ڈالا. 24 میں سے 12 ارکان نواب صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں، یعنی 50-50 ہو چکی ہے پارٹی ان کی. بالکل 50-50 ہو چکی ہے. ایک رکن ابھی تک اس کا میں نے جس طرح بتایا کہ نور محمد دمڑ صوبائی وزیر ہے، وہ اب تک کسی گروپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اس طرح 12 کی اکثریت اس وقت ناراض ارکان کے ساتھ ہے، جبکہ 11 کی اکثریت جو ہے، جو 11 ارکان ہے وہ وزیر اعلیٰ جام کمال. 24 اگر یہ میجارٹی جو اب تک سامنے نہیں آیا، اس نے اب تک کسی گروپ کی حمایت نہیں کی. تو اس طرح 11 ارکان اور 12 کے درمیان یہ مقابلہ ہو رہا ہے. اگر یہ میجارٹی باپ پارٹی کی باغی ہو چکی ہے تو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر نو کانفیڈنس کیوں نہیں کیا اور جام کمال صاحب کی جگہ اپنا نیا لیڈر کیوں نہیں چنا؟ ان کو نو کانفیڈنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ اپنا نیا لیڈر چن لیتے. نو کانفیڈنس کی اس لیے شامی صاحب، جو ان کے جو اتحادی تھے جو ان کے ساتھ شامل تھے، اور اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ناراض ارکان نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ دیگر جو حکومتی اتحادی جو باب پارٹی کے جو جام کمال کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگ رابطے میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہمیں ان کا دعویٰ ہے کہ 40 ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے گی. آج تو انہوں نے 38 ارکان کی حمایت کا بتایا. 2 ارکان انہوں نے کہا کہ ہم ان کے نام فی الحال ڈسکلوز نہیں کر رہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس 40 ارکان. اچھا آپ رکیے گا، اس میں نو کانفیڈنس کے لیے تو 33 ووٹ چاہیے، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مرحلے میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ناراض ارکان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ گورنر بلوچستان خود سٹیپ اٹھائیں اور وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں. لیکن یہ 2 دن گزرنے کے باوجود انہوں نے اب تک گورنر کی جانب سے کوئی ایسا مراسلہ جاری نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد آج انہوں نے فیصلہ کیا میٹنگ میں اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. آپ ساتھ رہیں عرفان.
دیکھیے سر 33 اراکین کی حمایت چاہیے ہوگی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے. باب پارٹی کے لوگ اور اتحادی اپوزیشن کے جو لوگ انہوں نے ہاتھ میں لایا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں 38 سے 40 لوگ ہیں. جب 19 تاریخ کو اجلاس ہوگا ثابت ہو جائے گا کہ کس کے پاس اکثریت ہے. میرا آپ سے سوال ہے سر, اگر باب پارٹی میرا آپ سے سوال ہے سر کی اکثریت ان کے خلاف نہیں ہے, ہاں, تو جو اقلیت ان کے خلاف ووٹ دے گی, میرا سوال آپ سے یہی تھا, وہ ڈی سیٹ ہو جائے گی کیا؟ تکنیکی اعتبار سے جو آئینی اور قانونی پوزیشن بنتی ہے جو ہم نے آج تک دیکھی وہ یہی ہے نا, کہ آپ یہ نہیں بائی پاس نہیں کر سکتے. اگر منورٹی پارٹی کی منورٹی ان کے ساتھ ہے یعنی, اور تو پھر صورت اور ہے. اگر پارٹی کی میجورٹی ان کے ساتھ ہے تو پھر صورت اور ہے. اب جام کمال صاحب یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ جو باب پارٹی اس کی اکثریت میرے ساتھ, وہ ان کی اکثریت ان کے ساتھ یہ ہے. ہمارے ساتھ گفتگو میں بھی انہوں نے یہ بات کی. اگر وہ اکٹھے ہو کر اپنی پارٹی میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس کر دیں تو ان کو اسمبلی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, جام صاحب گھر چلے جائیں گے. آجا عرفان, لیکن اصل بات دیکھیں تو اگر وہ میجورٹی نہیں شو کر سکیں گے ان کو اپنی نشستوں کے لالے پڑ سکتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, سمپلی, بڑا سادہ سی بات ہے. اس پہ کل بھی بات کریں گے. اس میں نقطہ یہ ہوگا کہ ڈسکوالیفیکیشن بعد میں ہوگی یا پہلے, ووٹ پہلے ڈالا جائے گا, کیونکہ ووٹ ڈالا جائے گا تو ڈسکوالیفائی ہوں گے نا, ادروائز تو نہیں ہو سکتے, ادروائز تو ہو نہیں سکتے. بالکل. تو ووٹ جو ہے وہ کارگر ہو جائے گا, پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, یا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو کیا ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اطلاع یہ ہے کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی حل نکال لیا جائے گا, بلکہ نکالا جا چکا ہے. وہ کیا ہے عرفان سعید صاحب, ہوائیں کیا پتہ دیتی ہیں, حل نکالا جا چکا ہے یا پھر وہ اس حد تک جانا پڑے گا جس کا ذکر شامی صاحب کر رہے ہیں؟ عرفان, چلے, بہت شکریہ عرفان سعید آپ کا. ووٹ عرفان سعید صاحب ووٹ گرنے جا چکے ہیں. اب وقت کم ہے. اب مسئلہ یہ کہ سر جو کوئٹہ اور گرد و نواح کی جو ہوائیں اور فضائیں ہیں نا, وہ تو تبدیلی ان کو ستا رہی ہے کہ تبدیلی ہونے چاہیے. البتہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے شہر اقتدار کی اپنی ہوائیں ہوا کرتی ہیں, سسٹم دیکھیں تو شہر اقتدار کی خواہش یہ ہے کہ معاملہ چلتا رہے, صلح صفائی ہو جائے. یہ صوبائی اسمبلی جس کی اگر اکثریت وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو جائے تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. شیخ صاحب بھی آج اگلے 3-4 ماہ کو بڑا حساس قرار دے رہے تھے, کئی ایک حساس موضوعات پر بڑے دانش مندی سے انہوں نے پلٹ دیا سوال. فواد چوہے صاحب وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب تک پہنچا دیا, لیکن آنے والے 4 ماہ کو بڑا حساس دے رہے ہیں, قرار دے رہے ہیں. دوسرا سعد رضوی صاحب کی رہائی تھی, وہ سپریم کورٹ میں رضوی صاحب جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کو نظر بندی کا حکم ہائی کورٹ اس کو ختم کر چکی ہے, لیکن ان کو رہا نہیں کیا اس کے باوجود. اب سپریم کورٹ میں درخواست لے کے اپیل لے کے پہنچ گئی ہے حکومت, لیکن سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے تو کوئی سٹے ملا نہیں, تو پھر ہائی کورٹ کا حکم جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. دیکھیے سعد رضوی جو ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے, عدالت کے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے. جب آپ ان گروپوں کو یہ کہتے ہیں کہ قانون کو آپ ہاتھ سے نہ چھوڑیں, قانون کی پاسداری کریں, تو پھر حکومت کو بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات. عدالت جب فیصلہ کر رہی ہے تو پھر آخر عمر بھر آپ ان کو قید رکھیں گے؟ کو حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. آخر کو گناہ گار ہوں, کافر نہیں ہوں میں. تو سعد رضوی جو ہیں ان کو حق حاصل ہے قانون کے دائرے میں اپنی سرگرمی جاری رکھ سکیں. شاہد صاحب پروگرام میں یہاں ایک بریک آن پہنچی ہے. بلوچستان کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پر کل بھی نگاہ رکھیں گے. کچھ وفاقی دارالحکومت سے آنے والی جو رتیں بدلتی رتیں ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خبر کی دنیا